لیے زوردار مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور پیارے نام میں آپ سب کو سلام. آپ جتنے ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کریں گے، ہم آج آپ کو خداوند کی مقدس اور جلالی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتے ہیں. آج بڑا خاص دن ہے 24 دسمبر، اور یہ وہ دن ہے جب ہمیں 12 بجنے کا بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے. اور ریزن یہ ہے کہ یہ ایک انوکھی پیدائش کے بارے میں، انوکھی ولادت کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے. تمام کلیساؤں کے اندر، تمام چرچز کے اندر، پوری دنیا میں آج کا دن بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور آج ہم آپ کے ساتھ خداوند کے کلام میں سے بانٹنے والے ہیں. میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا باب نمبر 2 ہے، اور اس کی پہلی آیت سے ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے. مقدس متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت. جب یسوع بھائی عادل میرے سامنے پاس آئیں گے اور میرے ساتھ اس حوالہ کو پڑھنے میں میرا ساتھ دیں گے. بڑی دھیان سے سنیے گا، بڑی خاص اور قیمتی باتیں ہیں جو آج شام ہم آپ سے کرنے والے ہیں. جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے. میں بہت سے کریکٹرز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان سب کریکٹر میں سے جو سب سے زیادہ مجھے آج زور دے کر بیان کرنا ہے وہ ہے مجوسیوں کا کریکٹر. اور بڑا ہی زبردست کریکٹر ہے، بڑا ہی زبردست کردار ہے. اور کلام میں اس کی تصدیق ہے کہ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں کہتے ہوئے آئے. یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے کیونکہ ہم پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے. یہ سن کر ہیرودیس اور اس کے ساتھی کلام یہ فرماتا ہے کہ بہت گھبرا گئے. اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا اور اس نے بہت سے سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے. اور وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ مجوسی جب سفر کرنے لگے تو ان کا رخ کس جانب ہے؟ کلام کیا کہتا ہے؟ وہ جو مجوسی تھے وہ یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوئے یسوع کی طرف جا رہے تھے. اور اس سے پہلے کہ وہ اس مقام، اس جگہ پر پہنچے، کلام میں لکھا ہے ایک اور بادشاہ جس کو اپنی بادشاہی کی جو فکر پڑ گئی، وہ اپنی ہی کنگڈم کے بارے میں فکر مند ہونے لگا. وہ یہ اندر ہی اندر فیل کرنے لگا کہ آج جس بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے یہ میرے علاوہ کون ہے بادشاہ. اور یہ جو بڑے مہذب لوگ، بڑے تاریخ دان لوگ اکٹھے ہو کر آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. تو کلام میں لکھا ہے اس نے بڑے ماہر لوگوں کو جمع کیا جو ہسٹری جانتے تھے، جو ستاروں کے علم سے واقف تھے، جو پامستر تھے. اور کلام یہ فرماتا ہے کہ اس نے ان سے بھی تصدیق کی کہ اپنی کتابیں کھولو اور مجھے بتاؤ کہ جو یسوع مسیح کی پیدائش ہے وہ کس علاقہ میں ہونی چاہیے. تو کلام یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے. اب مجھے بتائیے کہ خدا کے کلام اور ان کی تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات کتنی زیادہ تصدیق کنندہ ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یسوع مسیح کی پیدائش معجزہ ہے، اور میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں بھائی یسوع کی پیدائش معجزہ نہیں بلکہ منصوبہ ہے. اور سنیے، منصوبے اور معجزے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس لیے کلام میں لکھا ہے اس سے پہلے کہ مجوسی وہاں پہنچے. میں آپ کو اور بھی آگے چل کے اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گا. اس سے پہلے ہم اس حوالہ کو اور زیادہ پڑھیں گے. 4 آیت. اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. 5ویں آیت میں لکھا ہے اس نے
انہوں نے مجھ سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا تو نہیں، یہودا کے حاکموں میں ہرگز چھوٹا نہیں۔ میں آج ان لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشی کی خبر لایا ہوں جن کے کان میں آ کر شیطان ان کو ڈسٹرب کرتا ہے اور ان کو اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو بڑا گناہ گار ہے، اور وہ ان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو چھوٹا چھوٹا ثابت۔ اکثر لوگ جو ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں اور شیطان ان کو ڈاؤٹ میں رکھتا ہے اور وہ ہمیشہ ان کو یہی کام میں کہتا ہے کہ تیری کوئی پوزیشن نہیں ہے، تیری کوئی حالت نہیں ہے، تو بہت چھوٹا ہے، تیری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اگر وہ یسوع کے پاس آ جائے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے پہلے تم کوئی امت قوم نہ تھے، پہلے تمہاری کوئی پوزیشن نہیں تھی، لیکن اب تم اس کے خون سے دھل کر پاک اور بے عیب ٹھہرے ہو۔ پہلے تم چور، ڈاکو، خونی، حرام کار تھے، پر اب مسیح کے پاک خون سے دھل کر پاک اور بے عیب ٹھہرے ہو۔ تو یہاں پہ جو اپنے آپ کو یوں محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے کوئی بڑی سرپرائزنگ یا کوئی بہت بڑی خوشی کی خبر نہیں ہے، تو یہاں پہ کلام یہ کہتا ہے اے یہودا کہ حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا تو سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا، جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی۔ اب جو ہیرودیس ہے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ بغض ہے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ جو ہیرودیس ہے اس کے اندر نفرت ہے، اور کلام اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ یہ ڈرا ہوا ہے، یہ اندر سے خوف زدہ ہے، کیونکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جس بادشاہ کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اگر یہ مجوسی اتنے مہذب لوگ اکٹھے ہو کر مختلف اطراف سے آئے ہیں تو یقیناً یہ کوئی بڑا ہی بادشاہ ہوگا، کیونکہ کلام آپ جانتے ہیں، آپ جس کے بارے میں خوف زدہ ہوتے ہیں اس کی خبر بھی رکھتے ہیں، کیا ہے نا، اس کے بارے میں انفارمیشن بھی رکھتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو ڈر ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں اس کا احاطہ بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں دوسروں سے بھی پوچھتے پچھاتے رہتے ہیں۔ تو جب ہیرودیس کو اس بات کا علم ہوا تو کلام یہ فرماتا ہے کہ اس نے پہلے تو فقیہ اور فریسیوں کو جمع کیا جو وہاں کے علم نجوم سے واقف تھے، اور ان سے جو تاریخ کی کتابوں کے ماہر تھے ان سے پوچھا کہ یسوع کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کلام یہ فرماتا ہے کہ اس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا، اور انہیں یہ کہہ کر ذرا اس کی شرارت ذرا دیکھیے کہ انہیں یہ کہہ کر بیت لحم کو بھیجا، اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو مقرر بھی کیا ہوگا، کچھ سپاہیوں کو، شاید ان کا پیچھا کرنے کے لیے اس نے انٹیلیجنس بنا دی ہو، اس نے ایک ٹیم تیار کر دی ہو کہ یہ جہاں جہاں بھی جائیں ان کا پیچھا کرنا۔ اور کلام یہ فرماتا ہے کہ اس نے چپکے سے بلا کر ان کو کہا اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ اب مجھے یہاں پہ بتائیں کیا وہ یسوع کو سجدہ کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، یہ صرف یہاں سے کہہ رہا ہے، اور کلام میں لکھا ہے یہ امت ہونٹوں سے تو میری حمد کرتی ہے پر ان کے دل مجھ سے دور ہے، اور لکھا ہے یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بے فائدہ پرستش جو ہے زیادہ ٹائم خداوند کی حضوری میں گزارے تو یہ بے فائدہ ہے۔ بعض جماعتیں یہ بھی لوگوں کو کہتی ہیں کہ او اے کڑا ٹائم ہے جی دعا تھا، بھئی ٹائم کی بات نہیں، 24/7 آپ جب بھی خداوند کی حضوری میں، کلام میں لکھا ہے خدا نے انسان کو اسی لیے بنایا کہ وہ اس کی حمد کرے۔ بے فائدہ پرستش جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو لوگ ہمیں مس لیڈ کرتے تھے، کئی ہمیں مس گائیڈ کرتے تھے کہ ہاں بے فائدہ پرستش یہ ہے کہ لمبی لمبی دعا کرنا، زیادہ زیادہ دعا کرنا یہ بے فائدہ ہے۔ وہ کہتے تھے ایک ایگزیکٹ ٹائم ہو، آپ 8 بجے چرچ میں آئیں اور 9 بجے چرچ ختم ہو جائے، یہ ہے خداوند کی عبادت۔
اور باقی جو عبادت ہے وہ بے فائدہ ہے. لیکن وہ ہمیں مس لیڈ کیا کرتے تھے, وہ ہمیں مس گائیڈ کرتے تھے. اور میں آج آپ کو یہاں پہ اویئر کرنا چاہتا ہوں کہ بے فائدہ پرستش کیا ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ یہ امت ہونٹے سے میری پرستش کرتی ہے پر ان کے دل مجھ سے, اور یہ بے فائدہ میری پرستش. جن کے دل دور ہیں وہ بے فائدہ. یہ ہے یہاں پہ ہیرودیس کی زندگی میں آپ کو بے فائدہ سی پرستش نظر آئے گی, جب وہ کہہ رہا ہے کہ بچے کی بابت ٹھیک دریافت کرنا اور مجھے بھی خبر دینا تاکہ میں بھی آ کر سجدہ کروں. ایکچولی وہ یسوع کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا, وہ یسوع کو وہ قتل کروانا چاہتا ہے. اس کے دل میں شرارت ہے, اس کے دل میں یسوع کو مار دینے کی شرارت ہے. اور وہ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع منصوبہ لے کر آیا تھا. اور یاد رکھے کلام مقدس میں لکھا ہے, اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. کل سے میں بتاؤں گا کہ یسوع کی پیدائش کیوں انوکھی ہے. آج تو میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں, ہوم ورک بیان کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح کی پیدائش ہسٹوریکل ہے. تاریخ کی کتابوں میں یسوع کے بارے میں لکھا ہے, انبیاء نے پیشن گوئیاں کی ہیں اور دہائی دی ہے کہ ایک ایسا لڑکا. اور آئیے ذرا پیشن گوئی پڑھنا چاہتا ہوں میں. 9واں باب ہے یوشعیاہ کی کتاب. مسز نسرین آپ اس حوالہ کو نکالیے. یوشعیاہ کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 6 ہے. ذرا غور سے پڑھیے, بڑی زبردست. پریز جیسس, ہاللویہ. جی مس نسرین, یوشعیاہ کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 6 ہے. بلند آواز سے ذرا پڑھ دیں. اس لیے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا. یہ ہزاروں سال پہلے کی پیشن گوئی ہے. یہ یسوع مسیح کے آنے سے 4000 تقریباً لگ بھگ 4000 سال پہلے کی پیشن گوئی ہے. اور یوشعیاہ دیکھ کہہ رہا ہے, کہتا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا. تولد کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہوا. پریز گاڈ, ہاللویہ. آگے پڑھیں گے. اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اور اس کا نام عجیب مشیر, خدائے قادر. اور اس کا نام عجیب مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یسوع مسیح کو باپ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. وہ تھیولوجی کے حساب سے اس بات کی لڑی کو پرونے کی کوشش کرتے ہیں. کلام مقدس کے مطابق آپ یسوع کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں. کلام مقدس میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کو اپنا باپ کیوں نہیں کہہ سکتے. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا یسوع ہوتا ہے. مجھے اس عورت کے بارے میں کہنے دیجئے جو سرراہ لائی گئی اور پتھر مار کر سنسار کرنے کے لیے پیش کی گئی. اور کلام یہ کہتا ہے وہ گناہ اور عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی. اور ہسٹری بتاتی ہے, کلام یہ کہتا ہے کہ اس کو پتھر مارنے کے لیے نہ صرف مذہبی بلکہ پولیٹیشین ہر طبقے کے لوگ وہاں پہ جمع تھے. اور کلام میں لکھا ہے وہ یسوع کے پاس لائے تاکہ وہ اس سے انصاف کرائیں. اور کہتے ہیں بتا, موسوی شریعت کہتی ہے اس کو پتھر مارے اور سنسار کر دیں. یسوع تیری شریعت کیا کہتی ہے؟ یسوع نے کہا تم میں پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. اب کوئی مائی کا لال وہاں پہ آ گیا ہے, کوئی مذہبی بندہ آ گیا ہے. یہ جو مذہبی, یہ جو مشن پرستی کے جوئے ہیں, ان سے ہمیں باہر آنا ہوگا. اور جب ہم مشن پرستی کے جوؤں سے باہر آ جائیں گے پھر ہم خدا کے کلام کی سوجھ بوجھ اور سمجھ رکھنے لگیں گے. یہ بڑا چلاک ہے اندر سے. اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ خدائے قادر, ابدیت کا باپ. یہ یسوع کے بارے میں ہے. یہ بڑے ایگزیکٹ خوبصورت ورڈ ہے. اور لکھا ہے سلامتی کا شہزادہ ہوگا. ہیرودیس ایسے ہی تو خوف زدہ ہے, ایسے ہی تو ڈر گیا اور کانپ گیا ہے. یسوع تیری کنگڈم کو برباد کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے جو لوگوں کو قتل کرے گا. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں بہت بڑا بادشاہ جس نے آدھی دنیا کو, سکندر اعظم, انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ الیگزینڈر کو جانتے ہیں آپ؟ سکندر اعظم کو ہسٹری بتاتی ہے کہ اس نے آدھی دنیا فتح کی. اور فتح میں اس نے پتہ کیسے فتح حاصل کی ہے؟ ماؤں کے بیٹے اس نے قتل کیے ہیں, قومیں برباد کی ہیں, نسلیں تباہ کی ہیں, خون بہانے کے سبب سے لوگوں کا, بہنوں کے بھائی ان سے جدا کیے ہیں, ماؤں کے بیٹے ان سے جدا کیے ہیں, باپ سے ان کے بیٹے چھین لیے ہیں,
اور کلام یہ فرماتا ہے کہ جو تیرا اور میرا یسوع ہے. غور کیجئے گا ذرا, یہ میں فرق بتانے لگا ہوں. دنیا کے بادشاہوں میں ایسے ہی ہیرودیس پریشان ہے, ایسے ہی ہیرودیس غمزدہ ہو گیا ہے, ایسے ہی ہیرودیس یسوع کے بارے میں تحقیق کروانا چاہتا ہے, ایسے ہی یسوع کے بارے میں پیچھا کروانا چاہتا ہے. ہیرودیس, میں تجھے آج بتانا چاہتا ہوں, یسوع مسیح کی پیدائش تیری جو کنگڈم ہے اس کو برباد کرنے کے لیے نہیں تھی. یسوع مسیح کی پیدائش دنیا کی سلطنت سے بڑھ کر آسمانی سلطنت قائم کرنے والی تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو بادشاہ ہے گا یہ بھی دوسروں کو قتل کر کے, اور اسی لیے تو وہ شاگردوں نے بھی ایک دن کہا کیا تو اسرائیل کو ابھی بادشاہ ہی طاق کرے گا. یسوع مسیح نے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا تمہارے لیے کافی نہیں جن کو باپ نے اپنے اختیار میں. وہ اصل میں یہ سوچتے تھے کہ ہم پہ جو بادشاہ ہوگا مقرر وہ بھی قتل و غارت کرے گا, ایک بار دنیا سے ٹاؤ ٹپا ساٹا ہوئے گا اور پتہ چلے گا بادشاہ یہ ذرا اور طرز کا بادشاہ ہے. لیکن کلام یہ کہتا ہے اس کی بادشاہی اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. پریز گاڈ, ہاللیلویا. دنیا کے بادشاہ مٹ جائیں گے, دنیا کے بادشاہ ختم ہو جائیں گے, لیکن تیرے اور میرے بادشاہ کی جو کنگڈم ہے, کلام یہ کہتا ہے نہ صرف وہ سلطنت ہوگی بلکہ اس کی سلامتی ہوگی. پریز گاڈ, ہاللیلویا. لوگ اس میں سلامت رہیں گے, ان کے بچے سلامت رہیں گے. یہ جو بادشاہ ہے آدھی دنیا فتح کرنے والا, اس نے دنیا کے لوگوں کو ختم کرنے کے بعد, دنیا کا خون بہانے کے بعد یہ لقب حاصل کیا, سکندر اعظم. غور کریں ذرا, دنیا بھی عجیب عجیب طرح کی ہے, عجیب عجیب القاب دیتی ہے, عجیب عجیب لقب دیتی ہے, جو سمجھ میں آتا ہے اپنے دماغ کے مطابق وہ کرتی ہے. لیکن کلام کو سمجھ کے بات کیجئے, سکندر اعظم نے خون بہائے ہیں, لیکن جو تیرا اور میرا بادشاہ ہے اس نے اپنا خون دیا ہے. یہ فرق ہے تیرے سکندر اعظم میں اور میرے اس بادشاہ کے بارے میں جس کے بارے میں لکھا ہے اس کی سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. اور لکھا ہے وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا. اور یہ جب ہیرودیس کو یہ پتا چلا کہ یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہی ہونی چاہیے, تو کلام میں لکھا ہے, میں اس کو کور کروں گا. پریز گاڈ, 8ویں آیت. اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو, اور جب وہ تمہیں ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں. 9ویں آیت پڑھیں گے عادل صاحب. وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے, وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے. اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا, اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے پورب میں دیکھا تھا, وہ ان کے آگے آگے چلا, وہ ان کے آگے آگے چلا, یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا, یہاں تک کہ وہ اس جگہ پر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے, وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے, اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا, اور انہوں نے اس ستارے کے پیچھے پیچھے چلنے کا اجر پایا. وہ وہاں پہنچ گئے ایگزیکٹ اسی جگہ پر جہاں پہ وہ خوشی کی خبر جو ان کے لیے فرشتہ نے میدان میں آ کر کہی تھی کہ تمہارے لیے وہاں ایک منجی پیدا ہوا ہے, اس کو جا کر سجدہ کرو. اور کلام یہ کیا کہتا ہے, وہ وہاں پہنچ گئے. میں بڑی خاص بات یہاں پہ اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا, اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا, اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا, اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی. اب غور کریں, یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا, بڑی خاص بات ہے. جب آغاز ہوا ہے اس باب کا تو آپ نے ایک پہلی آیت میں ایک بہت ہی خاص جو نقطے کی بات ہے وہ پڑھی ہے. میں چاہتا ہوں دوبارہ دہرائیں اس بات کو, پہلی آیت کو دوبارہ. جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا, تو دیکھو کئی مجوسی, میرے پیچھے کہیں کئی مجوسی, اونچی آواز میں کہیں کئی مجوسی. اب جب چلے ہیں, سفر کرنے لگے ہیں, تو کلام کہتا ہے کئی مجوسی وہاں سے نکلے ہیں, مختلف اطراف سے. یہاں پہ پورب کا ذکر ہے, اور کلام یہ کہتا ہے کہ کئی مجوسی چلے ہیں, اور جب یسوع کے پاس پہنچے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف 3 نظر آ رہے ہیں. بھائی صاحب, یہ لائف ہے, یہ زندگی ہے. جب آپ کے ساتھ لوگ چلتے ہیں
तो कई भीड़ की सूरत में होते हैं। मैं रात ही अपने बेटों को बता रहा था कि जब यीशु के पीछे भीड़ आई ना, तो कहते हैं हाँ यीशु हम तुझे ढूंढ रहे थे। यीशु ने कहा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते, बल्कि इसलिए ढूंढते हो कि रोटी खाओ और शेर हो। मुझे रोटी के लिए ढूंढते हो। आज कुछ लोगों का मरकज रोटी बन गई है। वो ये समझते वो सच्चाई से वाकिफ नहीं हो रहे। मैं आज आपको यहां पे कहना चाहता हूं, कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो तो वो तुम्हें आजाद। यीशु मसीह ने कभी किसी को लालच नहीं दिया कि एंड आ जाते फिर मैं करांगा। नहीं, यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे मांगे तो मैं उसको दूंगा। मुझसे मांग, कलाम में लिखा है मुझसे मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए याद रखें, अगर आपको यीशु चाहिए तो फिर दुनिया की चीजों से जरा पीछे। और रसूल क्या कहता है? कहता है मैंने अपने नफा की चीजों को मसीह में नुकसान समझा। और कलाम में यहां तक भी लिखा है, बड़ी जबरदस्त कलाम में क्या लिखा है? लिखा है कि जब आप यीशु के हुजूर में आते और कलाम की रोशनी में जो कुछ करते हैं, अगर आप करते हैं तो जरा गौर कीजिए, जरा फर्क देखिए। एल्डर साहब, यीशु के कलाम की जो तफसील है उसमें मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। वहां पर लिखा है अगर तेरा दायां दे तो तेरा बायां ना जाने। इसका क्या मतलब है? और लिखा है अगर तूने अपने भाई की जरूरत पूरी कर दी तो फिर उससे तलब ना कर। कलाम ये कह रहा है कि अगर तूने अपने भाई की जरूरत को पूरा कर दिया तो फिर उससे तलब ना कर। आज कलाम के ऑपोजिट लोग जा रहे हैं और अपने अंदाज से खुदा के कलाम की जो तशरीह है या तशरीह तफहीम करने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखें कलाम में लिखा जो इसमें से घटाए और बढ़ाए मैं उस पर तमाम आफतें नाज़िल करूंगा। और आपने पहली ऐप में पढ़ा कि कई मजूसी चले, उन्होंने सफर किया, लेकिन पहुंचे कितने हैं? 3 मजूसी पहुंचे हैं। और ऐसा होता है जब आप सफर का आगाज करते हैं तो कई शकील, मैं एक मिसाल देकर आपको वाज़ेह करना चाहता हूं। पुराने अहदनामा में एक शख्स को खुदावन ने कहा मैं तुझे जंग में फतह दूंगा, फौज तैयार कर ले। और आप जानते उसने कितने लोग तैयार कर लिए? कज़ात की किताब में वो कहानी मौजूद है, 32,000 लोग। मैं दोहरा रहा हूं इसको। खुदावन ने कहा जंग के लिए बंदे तैयार करो और उसने 32,000 लोग तैयार कर लिए। जब वो आप मैदान में लेके आया तो खुदावन ने कहा इतने लोग तूने तैयार कर लिए? 32,000, ये तो सारे जंग वाले नहीं है, इनमें तो ज्यादातर शौकीन है, इनमें से तो ज्यादातर हालेलुया का ऊपर से नारा मारने वाले लोग हैं। तूने इनको तैयार कर लिया, ये तो जंग वाले नहीं है। उसने कहा खुदावन मैं तो अपने लो सही कोशिश की थी तैयार करने दी, जिस तरह आज भी कुछ लोग अपने तौर पर जमात तैयार करना चाहते हैं, अपने तौर पर कलीसिया तैयार करना चाहते हैं। याद रखिए कलीसिया वो है जिसके अंदर ईमानदारी और वफादारी पाई जाती है। और याद रखें वो 3 ही क्यों ना हो। आमीन। खुदावंद को बहुत बड़ी भीड़ की नहीं, खुदावंद को उन ईमानदार लोगों की जरूरत है जो 3 ही हों बेशक। और गौर कीजिए खुदावंद ने कहा मैं तेरी खातिर ऐलान करूंगा और तू एक ऐलान करना लोगों में जाकर, जिनको घर की याद सताए वो वापस चले जाए। तो कलाम में लिखा है कितने लौट गए? 22,000। अब समझ आ रही मेरी बात की कि 22,000 ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਹੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਚਲੋ मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। लेकिन अंदर कोई बात नहीं है। 22,000 एक ऐलान हुआ कि भाई जो चाहते हैं अपने घर की, जिनको याद सता रही है, बच्चों की याद सता रही है, आलू प्याज सता रहा है, वो वापस चला जाए। आ हुंदा ही ना, बंदा जांदा किते ते ओ पिछे दी फिक्र हुंदी है, चिंता पिछे लगी है ना, चिंता पीछे लगी रहती है। तो वो अक्सर बहनों के साथ ऐसा होता है कि वो बिल्ली ना किते मुंह पा जाए, मैं अज ते हांडी बाहर ही रख आई हाँ, दुध भी किते बाहर ही रह गया। यानी इस तरह की बातें तसब्बुब का शिकार रहती हैं, बैठी इबादत में होती हैं और सोच कहीं और पे होती है।
22,000 लिखा है लौट रहे। खुदा ने कहा ये आप भी ज्यादा हैं, ये काम वाले सारे नहीं, मेरी खातर एक और ऐलान कर, इनको कह जो पानी नदी पर कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ के पिए वो रखा जाएगा, और जिसके घुटने नीचे लग जाए जमीन पर वो इस राउंड में से फारो हो जाएगा। और आप जानते कितने रह गए? ओनली 300 पीपल, 300 लोग रह गए, 9,700 लोग वो भी रिजेक्ट हो गए। अब मुझे बताएं 3 का आदत कितना कीमती है? यहां पे 3 मजूसियों का हमें जिक्र मिल रहा है, और आप जानते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुद्दूस 3 अकनूम है, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। 3 का आदत बहुत ही जबरदस्त और मेरा फेवरेट आदत है। और कलाम में क्या लिखा है? सारे मजूसी निकले पर पहुंचे 3, और तीनों ही देखिए इससे पहले कि वो यीशु को सिजदा करें, कलाम में लिखा है उन्होंने अपने जल्दी जल्दी डिब्बे खोले, एक ने सोने वाला, एक ने मुर वाला, और एक ने लुबान वाला। डिब्बे खोलकर मैं आज आपको ये पूछना चाहता हूं, आप क्या लाए हैं उसको पेश करने के लिए? क्या आपके हाथ में बोतल है और आप यूं करके टुन हो जाएंगे और फिर गलियों में शोर करेंगे और फिर ये कहेंगे मैं क्रिसमस मना रहा हूं, आज मेरा क्रिसमस है। आप कईयों के बच्चों को इस तरफ राग़ब करेंगे और उनको शराब पिलाएंगे, और आप फिर ये कहेंगे मैं यीशु की हजूरी में सिजदा करने आया हूं। याद रखे कलाम मुकद्दस में लिखा है ये उम्मत होंठों से तो मेरी हमद करती है पर इनके दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरे पर, ये है बेफायदा परस्तिश। आप क्या, आपके पास कौन सा गिलवा है? आज आप यीशु को सिजदा करना चाहते हैं तो आप क्या लाए हैं उसके लिए? क्या प्रिविलेज है? मैं केक के खिलाफ नहीं हूं, आप दर्जनों केक बांटे। मैं कैंडल्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं बेल्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं ट्री के खिलाफ नहीं हूं, मैं लाइट्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो लाइट्स हैं ये तेरे दिल में भी जलें और तू यीशु तक पहुंच जाए। और काश तू इस तारे को समझ पाए। कलाम में लिखा है वो यीशु तक ले गया, और आगे उनको क्या करना है उनको पता है। हम यीशु तक आ गए हैं, हमें यीशु तक पहुंचा दिया। चारों इंजील नबीसों ने हमें, अमाल की किताब ने यीशु तक पहुंचा दिया है, हमें रसूलों ने यीशु तक पहुंचा दिया है, हमें अंबिया ने यीशु तक पहुंचा दिया है, 1,44,000 ने हमें पहुंचा दिया है। अब आगे मैंने क्या करना है भाई? मेरी बहन तूने क्या करना है? क्या तेरे पास कुछ उसको पेश करने के लिए है? आप में से कितने जो शादियों पे जाते हैं, अटेंड करते हैं? सभी जाते हैं। शादी पे जाने के लिए, शादी पे जाने के लिए आप कभी खाली हाथ गए? क्या करते हैं हम? ओवरी बना लिए, इज्जत बड़ी बनेगी, मिठाई का डब्बा भी ले लो साहब जी, ए भी ले लो, ए भी ले लो, ए भी ले लो, करती है ना? क्यों भैन बोल दिया है? अब यीशु के पास जा रही है, यीशु के पास जा रहे हैं, क्या ला रहे हैं उसके लिए? आपको उनके तहाइफ की, आपके तहाइफ की जरूरत नहीं है, आपके तहाइफ की उसको जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है उसको। आमीन। अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है सितारा कहाँ है, पीछे पीछे जाएंगे, हम पहुंच गए हैं। अब तो डिब्बे खोलने की जरूरत है आदल साहब, अब तो हमें बहुत बड़े बड़े डिब्बे खोलने की जरूरत है, और फिर हमें उसकी शान के शया उसकी हमद करने की जरूरत है, उसकी शान के शया उसकी तमजीद करने की जरूरत है, उसकी शान के शया उसको सिजदा करने की जरूरत है। इसलिए आज मैं तुझे ये कहना चाहता हूं मेरे अजीज भाई बहन, 3 पहुंचे हैं और उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर यीशु को नजर किया है। और एक और बात, इसके बाद आपके लिए मैं दुआ करूंगा। और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गए। हालेलुया। मैं मुझसे इसलिए प्यार करता हूं कि वो ब्लैकमेल नहीं हुए, वो मिसलीड नहीं हुए। हो सकता है हेरोदिस ने उनको कोई लालच भी दिया हो, वहां लिखा तो नहीं है, लेकिन ये दुनिया का रवाज है, जो बात मनवानी पड़ती है। अज कल बच्चे को गल मनानी हो तो 10 रुपये देने पैंदे ने, दुकान से भेजा होए
क्यों जी एल्डर साहब, ए दस पहले तेरे ते ए फिर ए चीज। तो हेरोदिस ने यकीनन कोई ना कोई ऑफर, तो क्यों जी आप गवर्नमेंट मुलाजम है ऑफरें तो चलती रहती है? तो आज भी कुछ लोग ऑफर करते हैं, एलो फड़ो ते मेरे हल आया करो, एलो फड़ो ते इंज करया करो जी। ऑफर्स को ना देखिए, आपको मिसलीड करने वाले बड़े हैं। यीशु तक पहुंचना है, हमें यीशु तक पहुंचना है, हमें कुछ हासिल करने की लेन देन ना कीजिए। यहां पे बड़ी खास बात है, और लिखा है उन्होंने हदायत पाकर, अब बेहदायत है जेड़े होंगे, हदायत नहीं होती उन्होंने। कलाम कहता है वो खुदा के कलाम फरिश्ते से हदायत पाकर ओ नहीं गए, लिखा दूसरी राह से वो वापस चले गए क्योंकि उनका काम हो गया था। सैमुअल भाई, जब हमारा काम हो गया है, अब मुझे बताइए यीशु के पीछे आने वाले किसी चीज के मुताज होते? एक नौजवान ना भजा भजा आया ते कहता यीशु मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु ने कहा भाई हुक्मों पर अमल कर, 10 कमांडमेंट्स तूने पढ़े नहीं तारीख में? कहता है मैं तो उन पर बचपन से नहीं। कहता है कौन से हुक्म? चलाक सी ना, कौन से हुक्म? यीशु ने कहा वही, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, बगाने माल का लालच ना कर। 10 हुक्म यीशु ने बताए। कहता अच्छा इन पर तो मैं लड़कपन से ही अमल करता हूं, मुझ में अगर किसी और बात की कमी गौर करो। हुक्म ते एक नहीं पूरा होता ते 10 ते ही अमल की बैठा है जी। तेरे लेक्चर तुझे आसमान की बादशाही में नहीं ले जाएंगे, वहां पे गौर से पढ़ लिखा है बहुत से आएंगे और कहेंगे ऐ खुदावन हमने तेरे नाम से मुआवजे नहीं किए, हमने तेरे नाम से बदलुओं को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से ये नहीं किया। और कलाम में लिखा है मैं मुकर जाऊंगा और कहूंगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं। वहां एक लफ्ज है जो मैं कहना चाहता हूं, इस पर जरा गौर कीजिएगा। ए बद करदार, बद करदार का इंग्लिश में क्या मतलब? लूज क्रैक। ऐ बद करदारो, जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल होगा, जिसका मैं कलाम पेश कर रहा हूं, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, जिसकी बादशाही में जाने के लिए मैं सफर कर रहा हूं, और जब मैं बादशाही के करीब जाऊं तो फरिश्ता कहे भाई किधर? हाँ भाई किधर है? समझ मुश्किल हो जाएगी ना। चले मैं एक इंसाफ करे मेरा, कौन करेगा भाई ये? चले जी नसीन आप खड़े हो प्लीज, जल्दी जल्दी। मिसाल के तौर पर आप ऑन द रोड खड़ी हैं और मिसेस सैमुअल आपके पास से गुजर जाती हैं, क्या फीलिंग आएगी? बगैर बुलाए, बगैर सलाम किए क्या फीलिंग होगी? जरा ऊंची आवाज में बताएं। अच्छा फील नहीं होगा मुझे, क्योंकि वो मेरी वाकिफ है और मेरे पास से गुजर गई हैं, तो फिर मुझे कितना अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना? ये बिल्कुल ठीक इंसाफ किया है। इंसल्ट फील होगी, गिल्टी फील होगी, तकलीफ होगी, क्योंकि सालों से एक दूसरे को जानती हैं। और गौर करें, आप कह रहे हैं मैं 30 साल से खुदा की खिदमत कर रहा हूं, 32 साल से कर रहा हूं, 50 साल से कर रहा हूं, तो जो आवे बादशाह दी वारी तो फरिश्ते कहन भाई किधर? और आवाज है इससे मेरी कोई वाकफियत नहीं, और ना वाकफियत की वजह भी बता देता हूं। लिखा है बद करदार। अगर करैक्टर लूज है तो खुदा की से वाकफियत नहीं होगी, खुदा आपको बादशाही से बाहर कर देगा। इसलिए करदार दुरुस्त करने की जरूरत है। तो कहाँ था मैं? आखिरी बात में बयान कर रहा था, ख्वाब में हदायत पाकर वो दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गए, ना मिसलीड हुए, ना मिसगाइड हुए, और खुदावंद के कलाम को उन्होंने पूरा किया। आप भी मिसलीड ना हो, ऑफरों को कबूल ना करें। शैतान ऑफर करेगा, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। इधर आओ जरा प्लीज, बड़ा प्यारा ड्रेस पहना हुआ है। एक जगह पे यीशु मसीह उतरा है, लोग कह रहे थे यीशु उतरा उतरा, तो यीशु उतरा है। यीशु ने कहा हाँ की चाहिए? किसी ने कहा खुदावंद फ्रिज, किसी ने कहा खुदावंद टेलीविजन, किसी ने कहा खुदावंद एलसीडी बड़ी छोटी है, किसी ने कहा खुदावंद गाड़ी हो जाए, किसी ने कहा, रसन ने कहा खुदावंद गाड़ी होनी चाहिए बड़ी। हुण तो मोटरसाइकिल तो बड़ी मुश्किल होंगी है।
खुदा ने कहा ले 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 ले, उसके पास कमी है? बोल दे नहीं, उसके पास कोई कमी नहीं है। और ये छोटी बेटी उठती है और यीशु को अपनी बाहों में ले लेती है ऐसे करके। यीशु से पूछते हैं बेटे आपको क्या चाहिए? तो वो पता क्या कहती है? मुझे चीजें देने वाला मिल गया है, अब मुझे चीजों की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। वो अपने डिब्बे खोले, यीशु को हासिल करना है तो यीशु को बाहों में लें, यीशु को लेना है तो इस तरह अपनी बाहों में लें, फिर उससे तर्क ना करें। और याद रखें, लिखा है वो वापस अपने मुल्क में लौट गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब हमें हेरोदेस यानी दुश्मन के पास नहीं जाना। दुश्मन क्या करता है? लिखा है चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। दुश्मन दाई काम है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। खुदा मतलब इस कलाम से बरकत बख्शे। जोरदार